یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان منکرین حدیث کے سامنے پھر قرآن مجید کی ایک آیت نہیں 300 آیتیں پیش کر سکتے ہیں کہ جو ظاہری لحاظ سے ایک دوسرے کا الٹ مفہوم رکھتی ہیں. پھر اس میں کیا کرو گے؟ قرآن مجید کو رد کرو گے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اِنَّكَ بلا شبہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے اللہ. اور یہ بھی قرآن ہے. اور دوسری بات بھی قرآن مجید میں ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. بے شک بلا شبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اب ان دونوں آیات میں تطبیق کیا ہے؟ ان دونوں آیات کی تطبیق یہ ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام آپ لوگوں کی رہنمائی تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کو منزل مقصود تک پہنچانا، ان کو ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے. اور اِنَّكَ لَا تَهْدِي کا مطلب کہ آپ البتہ ضرور بلا شبہ ضرور لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کریں گے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں ہر حالت و صورت میں، لیکن منزل مقصود تک پہنچانا، ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے. جو بھی ساتھی منکرین حدیث کے خلاف چاہتا ہے کہ اس کی بات پختہ ہو تو علامہ شنقیطی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دفع ایہام الاضطراب عن آیات الکتاب. اس کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے. علامہ شنقیطی نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں 300 آیات لکھی ہیں کہ جو ظاہری طور پر ایک دوسرے کے مخالف ہیں. اب جو منکرین حدیث ہے وہ کہتا ہے ہم حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں. 300 آیات آپ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. اب اس کو کہیں کہ نہ تو حدیث کا سہارا لینا ہے اور نہ اپنی عقل کا سہارا لینا ہے. اب قرآن مجید کی یہ دو آیتیں جس طرح کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ اِنَّكَ لَا تَهْدِي. اب کوئی تیسری آیت پڑھ جس میں اس کی تطبیق ہو، اس تیرے نزدیک حجت نہیں. اب تیسری کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھ جس میں ان دونوں آیات کے مطلب کو واضح بیان کیا گیا ہو. جب 300 آیات ان کے سامنے پیش کرو گے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، منکرین حدیث ان 300 آیات کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور نہ دے سکیں گے، نہ دے سکے ہیں، اور نہ قیامت تک دے سکیں گے. پھر ہماری بات سچی ہوئی. جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ جب قرآن مجید میں متعدد آیات آئیں گی تو اس کا حل کس طرح ہوگا؟ یا حدیث سے ہوگا یا علماء کرام کے اجتہاد سے ہوگا. تو یہ کہتے ہیں صرف اور صرف قرآن مجید، حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اجماع قیاس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر ان 300 آیات کو کدھر لے کے جائیں گے؟ آپ کے اصول کے مطابق تیسری آیت پڑھو کہ جو یہ اصول ہے قرآن مجید میں دو آیتیں پیش کرتی ہیں ان کا معنی مفہوم الٹ نظر آ رہا ہے. آپ تیسری آیت کے ساتھ اس کو حل کریں. منکرین حدیث کے سامنے جو بھی طالب علم آنا چاہتا ہے یہ کتاب اس کے پاس ہو. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ علامہ شنقیطی نے حل بھی پیش کیا ہے. علامہ شنقیطی نے احادیث کے ساتھ وہ جو دو آیاتیں آپس میں متعارض آ رہی ہیں ان کا حل کو بھی پیش کیا ہے.